اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ نیوز اور میں ہوں اسد طاہر۔ ناظرین، ایک لمبے عرصے سے پاکستان کے اندر ایک خاص مکتب فکر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر ایک منظم طور پہ دیکھا جائے کہ منظم طور سے کہ جب سے پاکستان کے اندر ایک خاص مکتب فکر، مکتب اہل بیت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، تو اس میں اندر ضیاء الحق کی حکومت کا دور جو ہے وہ سرفرست میں دکھائی دیتا ہے، کہ جس میں آپ 1978 سے اگر سٹارٹ کریں، ایک منظم طور پہ جو پاکستان کے اندر ایک شیعہ کے حوالے سے ایک پلاننگ کی گئی اور ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، وہ شاید ابھی تک جاری ہے۔ آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آن لائن کال پر ایک معروف تجزیہ کار برادر ابو عمار صاحب ہمارے ساتھ آن لائن کال پر موجود ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابو عمار صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ 1978 کے اندر کراچی میں مکتب اہل بیت پر ایک واقعہ پیش آیا، اس کے اصل محرکات کیا تھے اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور واقعہ کیا تھا؟ بہت شکریہ کہ آپ نے کال جو ہے مجھے اپنے چینل میں شریک کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل کہ میں 1978 کے اس واقعے کا تذکرہ کروں جو کراچی میں پیش آیا تھا، اس سے قبل میں بہت ہی مختصر ایک جائزہ پیش کرتا ہوا گزر جاؤں۔ 1977 میں بھٹو حکومت کا جو خاتمہ ہوا تھا اور ضیاء الحق نے جو ماشاء اللہ نافذ کیا تھا، اس کے بھی ایک بنیادی محرکات تھے اور اسباب تھے۔ اس کا سب سے بڑا سبب تھا وہ یہ تھا کہ بھٹو نے جو ہے وہ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ مسلم ممالک کو یکجا کیا جائے، متحد رکھا جائے، صحیح، اور اس کا جو سلوگن تھا یا وہ جو چاہتا تھا کہ مسلم اسٹیٹس ایز اے پاور بلاک جو ہے وہ چاہتا تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اس کے شاہ فیصل سے بھی بہت اچھے دیرینہ تعلقات تھے، کرنل قذافی سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، اور ان کو اس نے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پیج پہ لانے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ ملا کر کے مسلم امہ کا اتحاد، اسلامی ملکوں کا اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا تھا وہ۔ اور اس حوالے سے جب اس نے یہ کوششیں شروع کی ہوئی تھی، جس پہ اس نے سربراہی کانفرنس بھی بلائی تھی، تو ظاہر ہے امریکہ کو یہ بات ناپسندیدہ تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ اس بات کو نہیں چاہتا تھا کہ یہ ایسا ہو۔ اور اسی 77 کے اگر آپ عشرے میں دیکھیں، 77-78 میں ایک طرف ایران میں بھی اندر ایک تحریک جاری تھی، اور وہ ظاہر ہے بیسیکلی شاہ کے خلاف جو تحریک تھی، اس میں اگر انڈائریکٹلی دیکھیں تو وہ امریکہ کے خلاف بھی تھی، کیونکہ شاہ اس خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا ایجنٹ تھا۔ تو آپ اس تناظر میں دیکھیں اس کو، اور یہ بات میں اپنے سامعین سے کہوں گا کہ وہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ صورتحال تھی خطے کی، اور اس نے عربوں کو، ذوالفقار علی بھٹو نے خاص طور پہ سعودی عرب کو، شاہ فیصل کو یہ بات بتائی کہ یہ تیل آپ کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور آپ اس تیل کو اپنے ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں اور اپنی ترقی کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہے امریکہ کو پسند نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پھر وہ 77 کے انتخابات کے بعد جو قومی اتحاد کے حوالے سے یہ ایک تحریک پاکستان میں چلی، جیسا کہ آج کل بھی پاکستان میں پی ڈی ایم کے حوالے سے تحریک چل رہی ہے، تو پی این اے کے حوالے سے ایک تحریک چلی تھی، پی این اے کا ایک اتحاد بنا، اس میں ساری یہ اسلامی حکومت جماعتیں بھی تھیں، اس میں یہ
مفتی محمود JUI کی مفتی محمود بھی تھے اور جماعت اسلامی بھی تھی اور مسلم لیگ بھی تھے کہ مختلف دھڑے بھی تھے اور اصغر خان کی تحریک استقلال بھی تھی. اس طرح کی پارٹیاں موجود تھیں. تو انہوں نے جب یہ بھٹو کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو اس کے پیچھے بعض لوگوں کا خیال ہے اور شواہد بھی ایسے ملتے ہیں کہ امریکہ نے اس کو خاصا سپورٹ کیا کیونکہ وہ امریکہ بھٹو سے ناراض تھا اور چاہتا تھا کہ یہ سامنے سے ہٹ جائے کیونکہ اس کا رہنا جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کو یکجا اور متحد کرنے کا ایک پلان رکھتا ہے. تو اسی یہی وجہ ہے کہ بھٹو نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے باقاعدہ اس زمانے کے صدر کارٹر کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا یو وائٹ ایلیفینٹ. یہ اس نے باقاعدہ اپنے تقریر کے دوران یہ بات کہی تھی اور اس نے امریکہ کو جو ہے وہ ایک طرح سے دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اور وہ کہ بھٹو کی اپنے داخلی طور پہ کچھ پالیسیاں تھیں جو غلط تھیں, اس میں کچھ تکبر یا پھر کچھ ڈکٹیٹرشپ اس کے اندر تھی اور جیسا کہ اس نے ایک تقریر میں کہا تھا یہ کرسی میری بہت مضبوط ہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن بین الاقوامی سطح پہ وہ ایک بہتر پالیسی اپنانے کی کوشش کر رہا تھا, لہذا اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ یہ اقدامات کیے گئے اور PNA کی تحریک چلی. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر یہ جو واقعہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا, اچھا ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ وہی اشرا تھا 77-8 کا کہ افغانستان میں بھی خاصی جو ہے وہ داخلی طور پہ انتشار تھا اور روس وہاں کی حکومت کی پشت پناہی کر رہا تھا. تو یہ ایک طرف ایران میں ایک تحریک چلی تھی, ایک طرف افغانستان میں ایک انتشار تھا اور ساتھ ہی ساتھ بھٹو جو ہے ایک اسلامی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ بات ظاہر ہے اس خطے کے حوالے سے امریکہ کو پسندیدہ نہیں تھی. لہذا پھر ایسا ہوا کہ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ کہ 1978 کو کیا واقعہ پیش آیا. کراچی میں آج بھی 8 ربیع الاول کا ایک جلوس جو پرانی رضویہ سے نکلتا ہے, جو اب وہ بہت ایک بڑا جلوس ہوتا ہے اور آزاداری کا آخری جلوس. تو وہ جلوس پہلے جب نکلا کرتا تھا تو وہ انتہائی ایک مختصر سی تعداد ہوا کرتی تھی, زیادہ نہیں, 300-400 افراد, زیادہ سے زیادہ 300-400 افراد, 200-250-300-400 افراد لے کر کے جلوس کو نکلتے تھے اور وہ شاہ نجف مارٹن روڈ پہ جا کر کے اختتام پذیر ہوتا تھا, شاہ نجف مسجد مارٹن روڈ پہ. تو جب یہ 78 میں جب 8 ربیع الاول کا جلوس لے کر کے ہم نکلے ہیں تو میں بھی ظاہر اس جلوس میں شریک تھا. تو وہ جس علاقے سے یعنی سامنے گلبہار رضویہ گلبہار جو ہے وہ ملا ہوا ہے, جب گلبہار کی طرف سے گزرنے لگا تو اندر سے پتھر آنا شروع ہو گئے جلوس کے اندر. اور وہ جلوس کے اوپر جب پتھر آنا شروع ہو گئے, بہت بڑے بڑے پتھر اور بڑی تعداد میں, یعنی انہوں نے ڈھیر لگا رکھا تھا اپنی چھتوں پہ اور مسلسل سنگ باری کر رہے تھے. تو پھر ظاہر جلوس کے لوگ بھی ظاہر بفر گئے اور انہوں نے بھی پھر پتھراؤ شروع کیا اور گلیوں کے اندر ماشاءاللہ ہمارے جو جوان تھے وہ سارے ظاہر ہے وہ شیر خدا کے ماننے والے, انہوں نے بڑی ہمت دکھائی اور وہ ان کے جہاں سے پتھر آ رہے تھے وہاں ان کے گھروں تک پہنچنے کی کوشش کی, گلیوں میں گھس گئے اور انہوں نے بھی جوابی طور پہ پتھراؤ شروع کر دیا. اور تو یہ لڑائی یہ ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی شروع ہو گئی. اب عمر صاحب یہ بتائیے گا, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ بتائیے گا کہ یہ جو پتھراؤ کرنے والے افراد تھے یہ خاص گروہ تھا, خاص کسی تنظیم کے لوگ تھے, کیا تھا اس وقت؟ نہیں, یہ اس وقت اس طرح کا کوئی گروہ اور کوئی تنظیم نہیں تھی, یہ ایک عام طور پہ عوامی سطح پہ لوگ تھے جو مشخص نہیں تھے. تو یہ پتھراؤ کے جواب میں جب ہمارے لوگوں نے بھی پتھراؤ کیا, پھر جلوس جو ہے ظاہر ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گیا. وہ اس طرح ہوا کہ پھر بیچ میں پولیس آ گئی. پولیس آئی تو کچھ حصہ جو ہے ہمارا وہ آگے کی طرف نکل گیا, گولی مارگ کا جو علاقہ تھا کراس کر کے لسبیلا کہلاتا ہے, وہ لسبیلا پل کی طرف آگے کراس کر گیا اور وہ جلوس اپنے منزل کی جانب جو بچا کچا جلوس تھا, ظاہر ہے اگر 400 افراد ہوں گے یا 300 افراد ہوں گے تو 150-200 افراد جو ہے وہ نکل گئے لے کے جلوس کو آگے, اور وہ 150-200 افراد جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. جو یہ اس لڑائی جھگڑے میں جو ہے وہ
یعنی وہ اپنا دفاع کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد پولیس نے آ کر کے جو ہے باقاعدہ جو ہے بہت زیادہ سختی کی شیلنگ کی. وہ تو پھر ہمارے جو لوگ تھے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے پھر وہ واپس نکل کے وہ اپنے رضویہ سوسائٹی جو تشیع کی پوری سوسائٹی ہے پرانی رضویہ وہاں آ گئے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوا کہ اس کے بعد اب یہ دیکھیں اب یہ سارا ماشاء اللہ کا زمانہ تھا. یہ سب ماشاء اللہ کی چھتری کے تلے ہو رہے ہیں اور ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر موجود ہے. لیکن یہ سب کچھ ہوا تو اس وقت کوئی فوج نہیں آئی. اب یہ جب 8 ربیع الاول سے لے کر کے اور اچھا اس سے قبل بھی میں آپ کو بتاؤں 8 ربیع الاول سے پہلے بھی ٹینشن تھی علاقے میں اور اتنی ٹینشن تھی کہ 7 ربیع الاول کو جو زداری ہوتی تھی ہمارے پورے علاقے میں اس کے اوپر بھی رات میں جو ہے کوشش کی گئی تھی کہ پتھراؤ کرنے کی. کچھ لوگوں کو پکڑ کے مارا پیٹا بھی گیا تھا یہ 7 ربیع الاول کو. تو یہ ٹینشن تو تھی. 8 ربیع الاول کو یہ ہو گیا. اب جب یہ 8 ربیع الاول کو یہ ہوا تو اب جو ہمارے بچے کچھ لوگ جو تھے وہ جو پیچھے رہ گئے وہ رضویہ کے اندر آ گئے اور اس کے بعد پولیس آ گئی اور پھر کچھ فوجی دستے بھی آ گئے. صحیح. اور یہ بات جو ہے وہ پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ پھر انہوں نے گلبہار کے اندر جو گولی بار پہلے کہلاتا تھا گلبہار کہلاتا ہے جو رضویہ سے ملا ہوا ہے اس گلبہار کے اندر اچھی خاصی شیعہ آبادی تھی جو مختلف پاکٹس میں رہتی تھی اور ان کی چھوٹے چھوٹے ان کی اپنی بارگاہیں تھی اور 1-2 مساجد بھی تھی. تو انہوں نے اور وہ جو شیعہ گھر تھے ان علاقوں میں جہاں وہ اکا دکا گھر تھے انہوں نے ان گھروں پہ اب یہ 8 ربیع الاول کے بعد 9, 10, 11 اور 12 ربیع الاول سے پہلے یعنی شب 12 تک یہ انہوں نے 8 کے بعد سے لے کر کے 11 ربیع الاول کی رات تک انہوں نے اس علاقے میں مختلف شیعہ گھروں پہ حملے کیے گئے. کچھ شیعہ افراد ہمارے شہید ہوئے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید تعداد 6-7 افراد کی تعداد تھی جو شہید ہوئے اور 3-4 دنوں میں اور ہمارے گھروں پہ حملے ہوئے. اور اس کے بعد سے پھر وہ 12 ربیع الاول کا دن آ گیا. تو 12 ربیع الاول کے دن جو ہے وہ جلوس جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا نکلا کرتا تھا اور وہ جلوس جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ایسا تھا کہ جو پرانی رضویہ جو شیعہ سوسائٹی تھی اس کے اندر سے ہو کر گزرتا تھا. صحیح. تو وہ ظاہر ٹینشن بہت تھی. تو اب اس دن جو ہے باقاعدہ فوج آ گئی. اب دیکھیں 4 دن تک یہ سب کچھ کاروائی ہوتی رہی اور ماشاءاللہ کا زمانہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے اور جو لوگ شہید ہوئے ان کو انہوں نے جو ہے باقاعدہ ان کے گھر والوں کو باؤنڈ کیا کہ آپ یہ گھر کے 10 افراد صرف یہ تدفین میں شریک ہوں گے اور جنازے میں شریک ہوں گے اور باقی عمومی جنازہ نہیں ہوگا. اس طرح کی انہوں نے اتنی ہراسمنٹ تھی انتظامیہ کی طرف سے اور آرمی کی طرف سے. اتنی ہراسمنٹ تھی آرمی کی طرف سے. جی ہراسمنٹ پھیلایا گیا کہ وہ باقاعدہ جو ہے یہ صرف اجازت دی گئی کہ آپ تدفین کریں گے صرف چند لوگوں کے ساتھ. تو یہ ایک طرف شیعوں کے اوپر یہ دباؤ تھا اور ہمارے بھی شیعہ جا رہے تھے ان کے گھروں پہ حملے ہو رہے تھے. اور دوسری طرف جو ہے اس کے بعد 12 ربیع الاول کا جلوس جب نکلا ہے تو نکل کے چلا گیا. لیکن اس کے بعد رضویہ کے اوپر باہر سے رضویہ کے باہر ایک بہت بڑا مجمع جو ہے وہ موجود رہا اور انہوں نے رضویہ کے اوپر باقاعدہ حملے کی کوشش کی حملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن رضویہ کے لوگ چونکہ ایک شیعہ آبادی تھی اور وہ پہلے سے تیار تھے تو انہوں نے اس کا دفاع بھی کیا. اچھا اس کے بعد میں جو ہے اس دوران فوج آتی ہے اور باقاعدہ رضویہ کے اندر بھی داخل ہوتی ہے اور وہ میں آپ کو دیکھا حال بتا رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے. تو پھر فوج نے آ کر کے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور اس نے جو لوگ رضویہ کی طرف جو ہے وہ فائرنگ کر رہے تھے اور رضویہ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے فوج نے ان کے اوپر بھی فائر وائر کیا جس میں ان کی طرف سے بھی کوئی لوگ جو ہے مارے گئے. تو بہرحال یہ ربیع الاول کا واقعہ وہ اس طرح کا واقعہ ہے کہ جلوس میں یہ واقعہ پیش آیا. صحیح. اور یہ سب کچھ ماشاءاللہ کی چھتری تلے ہوتا رہا اور آرمی آرام سے اس کو دیکھتی رہی. عمر صاحب بتائیے گا کہ 1980 کے اندر پاکستان میں بھی ایک ایسے حالات پیش کیے گئے ایسے حالات بنائے گئے پاکستان کے اندر تشیع کے لیے اس کے اسباب کیا تھے؟
جی اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کے اسباب تو بہت ہی صاف شفاف اور نظر آنے والے اسباب میں سے ہے کہ اس دوران آپ کو پتا ہے کہ 1979 فیبرری 1979 میں انقلاب آ چکا تھا اسلامی جمہوریہ بن چکا تھا ایران میں اسلامی انقلاب آ چکا تھا تو ظاہر ہے اور وہ امریکہ جو ایران کے اندر پیر گاڑے بیٹھا ہوا تھا پیر جمائے بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کا ایجنٹ شاہ کو کھاٹ ٹیکا گیا تھا تو وہ ظاہر خطے کے لیے امریکہ کو قابل قبول نہیں تھا اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا اس لیے میں نے یہ تجزیہ پیش کیا تھا اور جائزہ پیش کیا تھا القبر کا کہ لوگ سامعین اس کو نظر میں رکھیں کہ بھٹو کی حکومت کو ہٹانے کے اسباب کیا تھے کہ امریکہ ظاہر ہے اس کے پیچھے تھا تو وہ الحق جو ہے وہ پرو امریکہ تھا وہ اور امریکہ کی پوری آشیرواد ضیاء الحق کو حاصل تھی تو جب امریکہ کی آشیرواد ضیاء الحق کو حاصل تھی تو ضیاء الحق ظاہر ہے وہ بالکل کسی صورت اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب کا یہ اثرات پاکستان میں بھی کوئی مرتب ہو اور وہ اس کو روکنے کے لیے جسے کہنا چاہیے پہلے سے وہ اقدامات کرنا چاہتا تھا جو کہ ابھی حالانکہ وہ ہمارے لوگ بہت زیادہ انقلاب سے بہت زیادہ متمسک بھی نہیں ہوئے تھے اور کوئی ایسا بہت زیادہ یعنی جسے کہنا چاہیے نہ ہمارے جلوس تھے نہ ریلیاں تھی حمایت تھی اہل تشیع کی جانب سے لیکن اس طرح کا کوئی صورتحال نہیں تھی کہ ضیاء الحق کو خوفزدہ ہو جانا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو جاتا کہ یہاں پہ بھی کوئی مسائل نہ پیدا ہو جائیں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی لیکن اس نے ظاہر ہے وہ اس کو جو رپورٹس ہوں گی اس کے انٹیلیجنس رپورٹ اس کو ملتی ہوگی یا پھر خود امریکہ جو اس کو بتاتا ہوگا کہ بھائی آپ یہ اہل تشیع سے ہوشیار ہیں آپ کے برابر میں انقلاب آ چکا ہے لہٰذا اس نے پھر اپنی ایک وہ شروع کیا کہ اس نے ویسے تو آتے ہی یہ کافی حد تک شروع کیا تھا کیونکہ جب وہ آیا تھا حکومت میں تو اس نے حکومت میں جو ہے جماعت اسلامی کے لوگوں کو مرکزی وزارتیں دی تھی اور مجھے یاد پڑتا ہے تین مرکزی وزارتیں جماعت اسلامی کے لوگوں کو دی تھی اس میں ایک تھے محمود اعظم فاروقی صاحب جو وزیر اطلاعات و نشریات تھے مجھے یاد ہے تو ظاہر وہ ایک اسلامی بظاہر فکر رکھتا تھا یعنی اس کا دعویٰ تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اسلامی طرز کی کچھ اصلاحات کی جائیں اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ جسے کہنا چاہیے امپوز کر دیا جائے پاکستان کی عوام پہ اور ظاہر ہے وہ آئینی طور پہ تو امکانات اس طرح کے ابھی نہیں بنتے تھے کہ وہ اس طرح وہ کر سکے لہذا وہ آرڈیننس کے ذریعے امپوز کرنا چاہتا تھا لہذا اس نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک آرڈیننس جاری کیا جو مختلف اسلامی اصلاحات کے حوالے سے کچھ آرڈیننس جاری کیا ان میں سے مثلاً اس نے جمعے کی چھٹی کا اعلان کیا اتوار کی چھٹی ختم کر دی اور اسی طرح رمضانوں میں جو ہے وہ رمضان میں تمام ہوٹلز کو بند کرنے کا حکم نامہ جاری کیا اور اس طرح کے چھوٹے موٹے اور بھی چیزیں اور کچھ چیزیں ابھی مجھے یاد نہیں رہی اور اس میں سب سے اہم جو ایک آرڈیننس تھا وہ تھا زکوٰۃ آرڈیننس اور اس نے یہ زکوٰۃ آرڈیننس یہ جاری کیا کہ ہر پاکستانی جس کا اکاؤنٹ ہے بینک میں اس کے اکاؤنٹ سے خود پہلی رمضان کو زکوٰۃ کاٹ لی جائے گی تو جب یہ اعلان کیا تو ظاہر اہل تشیع کے یہاں کرنسی پہ نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے آپ جانتے ہیں تو اہل تشیع نے وہ آواز بلند کی مخالفت کی اور کہا کہ آپ نے یہ فقہ حنفی جو ہے وہ فقہ جعفری پہ بھی آپ نے ٹھوس دیا ہے اور لاگو کر دیا ہے اور جبری طور پہ اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے اور ہم نوٹوں پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے جب یہ تشیع نے اعلان کیا تو اس نے کان نہیں دھرا تو پھر اسی دوران ہمارے اکابر علماء جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہوئے انہوں نے باقاعدہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنائی ایک جماعت بنائی جس کا نام رکھا ہوا ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ پاکستان میں فقہ جعفریہ نافذ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تحریک اپنے لیے یعنی شیعوں کے لیے شیعہ فقہ کے نفاذ کی یہ جو جہد کی تحریک تھی جماعت تھی جس اپنا دفاع کر رہے تھے تاکہ ہمارے اوپر کسی اور کو لاگو نہ کیا جائے
تحریک نفاذ فرقہ جعفریہ بنائی، جس کی قیادت مفتی جعفر حسین صاحب مرحوم کے ہاتھ میں دی گئی اور وہ قیادت فرما رہے تھے. تب جا کر کے TNFJ کے پلیٹ فارم سے، تحریک نفاذ فرقہ جعفریہ کے پلیٹ فارم سے بھی آواز بلند کی گئی، اور لیکن اس نے کوئی کان نہیں دھرا. جب اس نے کوئی کان نہیں دھرا تو پھر TNFJ نے اعلان کیا کہ ہم 6 جولائی کو اسلام آباد پارلیمنٹ کے سامنے ہم احتجاج کریں گے. اور اس احتجاج کے اعلان کے بعد بھی حکومت کو کوئی احساس نہیں ہوا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس نے بہت ہی ایزی لیا اور سمجھا کہ یہ شاید بہت کچھ نہیں کر سکیں گے. اور لیکن یہ ہے کہ جب 6 جولائی 1980 آیا تو آپ دنیا جانتی ہے کہ وہ پہلا موقع تھا پاکستان میں کہ ہزاروں کی تعداد میں اہل تشیع پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور صدارتی محل صدارتی ہاؤس کے سامنے جماتے اور احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ شیعوں کے لیے شیعہ فقہ نافذ کی جائے اور یہ جو آرڈیننس ہیں یہ سارے ہمارے لیے نہیں ہے، واپس لیا جائے اور یہ ہم پر لاگو نہیں ہوتا ہے، اس کا اعلان کیا جائے. لیکن وہ اس وقت بھی لیت و لال سے کام لیتی رہی حکومت، اور لیکن ہماری طرف سے بھی لوگوں کا جوش اور ولولہ بڑھتا چلا گیا، اور اس جوش اور ولولے کو سب سے زیادہ جو لیڈ کرنے میں آگے تھے وہ قائد شہید علامہ عارف حسین حسینی تھے، جو باراشناب سے آئے ہوئے تھے، اور وہ باقاعدہ لیڈ کر رہے تھے، اور پارلیمنٹ کی طرف آگے بڑھنے والا جو گروہ تھا اور صدارتی ہاؤس کی طرف بڑھنے والا جو گروہ تھا اس کو لیڈ کرنے والوں میں سے تھے. تو اس دوران جو ہے وہ پھر فوج نے گولیاں بھی چلائی، اور جس میں ہمارے ایک محمد حسین شاد شہید ہو گئے. تو جب یہ شہادت بھی ہو گئی تو ہمارے لوگوں میں ظاہر جوش اور ولولہ اور بڑھ گیا اور حالات اور خراب ہونے لگے. جب یہ خراب حالات کو دیکھ کر ضیاء جو ہے وہ خوفزدہ ہو گیا. اتنا خوفزدہ ہوا کہ وہ صدارتی ہاؤس سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے بھاگ گیا اور سہالہ ریسٹ ہاؤس میں جا کے دم لیا. اور وہاں جا کر کے بیٹھا اور اپنا صدارتی ہاؤس خالی کر دیا، یعنی خود وہاں سے چلا گیا. اس کو خوف آ گیا کہ شیعہ شاید ہمارے یہاں صدارتی ہاؤس کے اندر بھی گھس جائیں گے اور ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. لہٰذا وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھاگ گیا اور سالہ ریسٹ ہاؤس میں جا کر کے دم لیا اس نے. لیکن بہرحال اس دوران پھر یہ مذاکرات بھی ہوئے، اور پھر بات چیت اور مذاکرات کے بعد جو ہے وہ یہ طے پایا کہ ہم آپ کے اس مطالبے کو مانتے ہیں اور ہم شیعوں کو اس سے مستثنا قرار دیں گے. تب جا کر کے وہاں سے ہمارا احتجاج جو ہے وہ ختم ہوا اور لوگ واپس اپنے گھروں کو پہنچے. علماء نے قیادت نے صاحب نے اعلان کیا، تب لوگ واپس اپنے گھروں کو گئے. لہذا یہ واقعہ جو تھا یہ خود ضیاء الحق کے لیے بہت الارمنگ تھا اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت الارمنگ تھا کہ ایک طرف برابر خراب آ چکا ہے، دوسری طرف شیعہ جو ایک حسینی مکتب کربلائی مکتب ہے، تو یہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی زیادتی یا کوئی ایسے اقدامات کو کسی بھی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور انہوں نے 80 میں 6 جولائی 80 کو یہ کر کے دکھا دیا پریکٹیکلی کہ ہمیں تمہارا اس طرح کا کوئی بھی حربہ قابل قبول نہ ہے نہ آئندہ رہے گا. جی بہت اسی 1980 میں ہی ایک طرف یہ واقعہ ہوتا ہے اور یہ مذاکرات وغیرہ کے بعد لوگ اٹھ جاتے ہیں، اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور وہ بعد میں ظاہر ہے اس سے مستثنا بھی قرار دیا زکوٰۃ کے حوالے سے اہل تشیع کو، اور وہ ڈکلیریشن فارم وغیرہ کا سلسلہ جاری ہوا جو آج تک جاری ہے، اور اس سے ہمارے برادران اہل سنت لوگ بہت استفادہ کرتے ہیں. تو لیکن اسی 80 میں پھر ایک اور واقعہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ 24 دسمبر 1979 کو روس باقاعدہ افغانستان میں داخل ہو گیا. اور داخل ہو کر کے حفیظ اللہ امین کی اس وقت حکومت تھی، اس کو ہٹا کے اپنا
کٹپتلی ببرک کارمل نام تھا، اس کو بٹھایا. اور اس کے بعد وہاں پہ بھی ظاہر ہے پھر حالات خراب ہونا شروع ہوئے، جو کہ پہلے سے بھی حالات خراب تھے، مزید خراب ہو گئے جب روس وہاں پہ باقاعدہ آ گیا تو 79 میں. تو اس دوران امریکہ نے اس سے یہ مجاہدین کا جو سلسلہ تھا اور افغانستان کے جو معاملات تھے وہ اندرون خانہ بھٹو کے زمانے سے شروع تھا. ٹھیک ہے. لیکن ضیاء کے زمانے میں 79 کے بعد جب روس باقاعدہ داخل ہوا ہے تب یہ ضیاء کے زمانے میں کھل کے سامنے آیا، اور یہ امریکہ کی آشیرواد پہ اور امریکہ کے کہنے پہ پھر انہوں نے افغان وار میں باقاعدہ داخل ہونے کا فیصلہ کیا، اور یہ مجاہدین کی ٹریننگ اور ان کا کیمپ بنانا، اور وہاں سے جو لوگ بھاگ کے افغانستان سے آئے تھے ان سب کو وہاں پہ پاکستان میں بسانا اور ان کی ٹریننگ، یہ سارا کا کام شروع کیا. وہیں سے طالبان کا سلسلہ شروع ہوا. طالبان نہیں تھی اس وقت، طالبان کا نام تو نہیں تھا، مجاہدین تھا. مجاہدین کے گروہ تھے مختلف. وہی مجاہدین آج کا طالبان اس دور کا مجاہدین ہوگا. جی کچھ مختلف تھے لوگ، مثلا اس میں گلبدن حکمتیار کی جماعت بھی تھی، وہ بھی مجاہدین تھے. اس میں عبدالرسول سیاح کی جماعت تھی، وہ بھی مجاہدین تھے. اس میں جو ہے وہ ربانی غلام الدین ربانی کی جماعت تھی، وہ بھی جس کے احمد شاہ مسعود تھے وہ بھی مجاہدین تھے. تو اور یہ حزب کے لوگ بھی تھے، وہ بھی مجاہدین تھے. یہ سارے مجاہدین تھے. یہ جو پختون مجاہدین کی جو بڑی تعداد تھی وہ زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ گئی، اور ان کا پھر پاکستان میں آنا جانا رہا، اور پاکستان ٹریننگ کر کے جو ہے لوگوں کو اندر بھیجتا بھی رہا، اور وہاں سے لوگ آتے جاتے بھی رہے. اور جس کا ایک راستہ جو ہے وہ پیواڑ سے جو سرحد ملتی ہے اس کی افغانستان کی، یعنی پاراشنار سے ہوتے ہوئے یہ مجاہدین آتے اور جاتے رہے. صحیح. پشاور تک. اسی دوران 80 میں ہی انہی مجاہدین نے باقاعدہ پاراشنار پہ بھی حملہ کیا. ایک حملہ 1980 میں بھی پاراشنار میں ہوا تھا، یہ 80 کا واقعہ ہے. اور اس کو ہمارے لوگ جو کہ وہاں پہ جو ہے ظاہر ہے یہ قبائلی علاقہ ہے، اور وہاں پہ لوگوں کے پاس ہتھیار رکھنا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی. لوگ وہاں پہ لڑائیوں کو جانتے تھے کہ کیسے لڑا جاتا ہے، لہذا انہوں نے دفاع کیا اور اس کو انہوں نے مقابلہ کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس حملے کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ ظاہر ہے کہ جو بنیادی سبب ہے جو میں نے پہلے شروع سے بتایا، بھٹو کے معاملات بتایا، اور بعد میں 79 میں جو انقلاب آیا اور وہ خطے کے جو معاملات تھے، اس میں بنیادی وجہ یہی تھی کہ اہل تشیع کو وہ پاکستان میں جسے کہنا چاہیے قبل از وقت جو ہے وہ سائیڈ لائن پہ لگانا، اور ان کو بالکل شروع میں ہی تھوڑا سا دھاؤس کے ساتھ اور خوفزدہ کر کے، تھوڑا مار کے، تھوڑا یہ آرڈیننس لا کر کے، اور اس طرح کی چیزیں کر کے، کبھی 78 کے جو ہے وہ معاملات اور اس طرح کی چیزیں کر کے جو ہے وہ ان کو شیعوں کو دیوار سے لگائیں اور شیعوں کو خوفزدہ کر کے جو ہے سائیڈ لائن پہ کر دیا جائے، اور وہ کوئی ایسی چیز نہ بن سکے، کوئی قوت نہ بن سکے، وہ ابھر نہ سکیں، وہ اٹھ نہ سکیں. لہٰذا وہ مختلف حربے استعمال کیے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ بہت ہی حساس معاملہ تھا اس زمانے میں. 1980 میں تو یہ کچھ ہوا. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ پاکستان کے بالکل برابر میں، جسٹ برابر میں ایران میں انقلاب آ چکا تھا، اور امام خمینی کی قیادت جو اتنی سحر انگیز قیادت تھی، اتنی جسے کہنا چاہیے پورا اثر قیادت تھی کہ وہ ان کے قیادت کی اثرات اسلامی ملکوں میں عوام کے دلوں میں گھر کر رہے تھے. تو جہاں عوامی دلوں میں، اسلامی ملکوں کے عوام کے دلوں میں گھر کر رہے تھے، وہاں حکمرانوں کو پریشانی لاحق تھی کہ ظاہر حکمران ہمارے آج تک آپ کو پتہ ہے مسلمان ملکوں کے حکمران آج تک جو ہے وہ ٹکے ہوئے لوگ ہیں، کسی کے اعلی کار ہیں، کسی کے لیے کام کرتے ہیں، پھر ان کو اپنی عوام سے نہ قرض ہے، نہ اسلام سے قرض ہے.
تو اس وقت کی جو حکومت تھی پاکستان کی، اس کو بھی ظاہر ہے یہ پریشانی لاحق تھی کہ اگر یہ پاکستان میں یہ اسلامی انقلاب کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے تو ظاہر ہے جو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. لہذا وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ وہ اسلامی انقلاب کا کوئی اثر اور امام خمینی کی تعلیمات کا کوئی اثر پاکستان میں پہنچے، کیونکہ ظاہر ہے میں نے یہ بات پہلے کہی تھی کہ یہ جو امام خمینی کے اس انقلاب سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اگر امام خمینی انقلاب لانے کے بعد ایران میں اپنے لوگوں سے کہتے کہ آپ بہت ہی زیادہ اور مجلسیں کریں، بہت ہی زیادہ اور مدرسے کھولیں، بہت ہی زیادہ اور مسجدیں اور امام بارگاہیں قائم کریں اور نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں اور مجلس و ماتم کریں، تو پوری دنیا کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اصل میں تکلیف جب ہوئی ہے جب امام خمینی نے آنے کے بعد اپنا مقصد بیان کیا اور کہا کہ ہم کربلائی مکتب کے لوگ ہیں، ہم اہل بیت کے مکتب کے لوگ ہیں، ہم حسینی مکتب کے لوگ ہیں، ہم آج کے یزید کے خلاف ہم اٹھے ہیں اور اٹھیں گے، اور ایک یزید کو اپنے ملک سے باہر نکال پھینکا ہے، اور دنیا میں جو یزیدی موجود ہے، جو یزید موجود ہے، جو یزیدیت موجود ہے، ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے. اور انہوں نے جو نعرہ لگایا لا شرقیہ لا غربیہ، اور نہ روس نہ امریکہ، سپر پاور ہے خدا، اس طرح کے جب نعرے لگائے اور اس طرح کی جب بات شروع کی تو وہ کسی صورت دنیا کے اس وقت کے فرعون، اس وقت کے طاغوت، اس وقت کے یزیدوں کو یہ بات کسی صورت قابل قبول نہیں تھی کہ وہ جو ہے اس کو اسی طرح آزاد چھوڑ دیں اسلامی انقلاب کو. لہذا انہوں نے جہاں اسلامی انقلاب پہ قدغنیں لگائیں اور ان کے اوپر ایک جنگ امپوز کی بعد میں، وہیں انہوں نے ان تمام ملکوں میں جہاں اثرات مرتب ہو سکتے تھے وہاں انہوں نے اہل تشیع کو قبل از وقت دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے، دیوار سے لگانے کے لیے، انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے یہ بہت سارے اقدامات کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی فکر تھی، وہی سوچ تھی ضیاء الحق کی کہ جس کے تحت اس نے تشیع پاکستان کو دیوار سے لگانے کا کام شروع کیا. جی عمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. وقت چونکہ پروگرام کا زیادہ ہو چکا ہے لہذا میں یہاں پہ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ جی ناظرین آپ نے سنا کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ایک خاص مکتب فکر کے خلاف یہ ایک ماشاء اللہ دور میں ہوتا رہا اور اس کو پاکستان کی تشیع برداشت کرتی رہی، بھگتی رہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اگلے ابو عمار صاحب سے یہ دوبارہ ان سے ریکویسٹ یہی کریں گے کہ 82، 85، 88 یہ جتنے بھی حالات گزرے ہیں، جو کچھ ہوا ہے انشاءاللہ یہ چونکہ اس کے عینی شاہدین میں سے ہیں تو ہم ان کو زحمت دیں گے انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.